السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفیٰ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا۔ صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بس اگر تم دو، تین اور چار شادیاں کرنے میں انصاف نہ کرنے کا خوف رکھو تو بس ایک شادی کرو۔ یہ ظلم سے بچنے کے بہت زیادہ قریب ہیں، اور عورتوں کو ان کے مہر کی رقم خوشی خوشی ادا کرو۔ اگر وہ ان کے مہر کی رقم لے لینے کے بعد بخوشی تمہیں دے دے تو تم اسے دستور اور قانون کے مطابق استعمال کرو، کھاؤ۔ حاضرین محترم، جس ارشاد ربانی کی تلاوت سے میں نے اپنے آپ کو مشرف کیا، اس کا ایک آسان سا ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ ماہ جمادی الاولیٰ اور ماہ جمادی الاولیٰ ہمارے لیے ایک خصوصی اہمیت کا حامل مہینہ ہے، اس اعتبار سے کہ اسی مہینے کی آخری تاریخ کو آج سے 15 دن بعد حضور شیخ الاسلام عارف باللہ حافظ کلام اللہ خلیفہ حضرت حاجی امداد اللہ حضرت مولانا محمد انوار اللہ فاروقی علیہ رحمت و رضوان کا عرص شریف ہوتا ہے، جو بانی جامع نظامیہ ہے، جہاں سے ہم نے تعلیم حاصل کی ہے، اور وہی کے علم کی کرنوں کو آپ کے درمیان تقریباً آج 30 سال سے آپ کے درمیان بکھیرتے رہے۔ جو کچھ ہم نے وہاں پڑھا، جو اپنے شیوخ و اساتذہ سے سنا اور سیکھا، وہی ہم آپ کو بتاتے جا رہے ہیں، وہی سناتے جا رہے ہیں۔ تو یہ بانی جامعہ کا مسلسل بالواسطہ آپ پر فیضان ہے کہ بانی جامعہ کے علم کا ایک خوشاچین آپ کے سامنے مسلسل تقریباً 3 دہائیوں سے آپ کی خدمت اور علم دین کی خدمت کرتا آ رہا ہے۔ بانی جامع نظامیہ حضور انوار اللہ فاروقی علیہ رحمت و رضوان کے ملت اسلامیہ پر بڑے احسانات، خود جامع نظامیہ کا قیام، جہاں سے اب تک لاکھوں تشنگان علوم اپنے علم کی پیاس بجھا کر دنیا کے کونے کونے میں
علم کی خدمت کر رہے ہیں، لوگوں تک علم کا پیغام عام کر رہے ہیں، یہ بہت بڑی خدمت ہے۔ اس سے ہٹ کے میں آج ایک خصوصی بات کی طرف آپ کے ذہن کو متوجہ کرنا چاہوں گا۔ وہ خصوصی بات یہ ہے کہ آج بھی اور ہر زمانے میں بھی عموماً ہمارے پاس شادیوں کا جو معاملہ ہے وہ مختلف پریشانیوں کا شکار ہوتا نظر آتا ہے۔ ہر زمانے کی مشکلات الگ الگ اور جدا جدا ہیں۔ اس زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ شادیاں تو ہو رہی ہیں اور بہت ہو رہی ہیں، لیکن ساتھ میں بہت ساری شادیاں رکی ہوئی ہیں۔ بہت شادیاں ہو رہی ہیں مگر بہت زیادہ اور رکی ہوئی ہیں۔ بہت ساری انبیائی بچیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، اور جتنی شادیاں ہو چکی ہیں معمولی بات پر اختلافات اتنے عروج کو پہنچ جاتے ہیں کہ ہمارے پاس دارالعلوم دینیہ بندہ نوازیہ میں مختلف لوگ رجوع ہوتے رہتے ہیں۔ بات کوئی بڑی نہیں ہوتی، چھوٹی چھوٹی بات پر اختلاف اتنا بڑھ جاتا ہے کہ بالآخر جدائی کی نوبت آ جاتی ہے۔ تو یہ جو حالات ہیں، ان حالات کے سدباب کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی سے ہمیں ہوشیار کر دیا تھا اور فرما دیا تھا کہ دیکھو شادیوں کو آسان کرو، شادیوں کو آسان کرو۔ شادی کرنے کے بعد تم کیا چاہتے ہو؟ شادی کے بعد تم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی میں برکتیں آئیں، تمہاری زندگی میں سکون آئے، تمہاری زندگی میں چین اور قرار آئے، تو سنو، تم اپنی شادیوں کو بہت سادہ انداز میں انجام دو۔ جتنا سادہ انداز میں تم اپنی شادیاں کرو گے اتنا ہی زیادہ تمہاری زندگیوں میں برکتیں آئیں گی۔ سرکار عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سنو، ان اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونہ، سب سے زیادہ برکت کے اعتبار سے عظیم ترین شادی وہ ہے جو خرچ کے اعتبار سے بہت چھوٹی ہو، جس میں خرچ برائے نام ہو، ضرورت سے زیادہ خرچ نہ کیا گیا ہو۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے پاس جیسے ہی شادی کا معاملہ اٹھتا ہے کسی بھی لڑکے اور لڑکی کا، وہیں سے اخراجات کا آغاز ہو جاتا ہے۔ چھوٹی موٹی تقریبات ٹھیک ہے کہ گھروں میں ایک دوسرے سے ملاقات کے لیے چھوٹی موٹی دعوتیں ہوں، یہ گھر والے وہ گھر والے، لڑکی والے لڑکے والے ایک جگہ جمع ہوتے رہیں، مزاج ایک دوسرے کے ملتے رہیں، سب ہنستے بولتے رہیں، اس سے الفتیں بڑھتی ہیں، محبتوں کو فروغ ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس حد تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن جیسے ہی شادی کی تاریخ مقرر ہو جاتی ہے وہاں سے بے جا خرچ کا بہت زیادہ آغاز ہو جاتا ہے، بہت زیادہ آغاز۔ میں اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ اشارہ دے چکا ہوں کہ سب سے پہلی بات ہم روخہ چھپاتے ہیں، شادی کا دعوت نامہ چھپاتے ہیں۔ شادی کے دعوت نامے میں بھی ہم بہت زیادہ اسراف سے کام لیتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ فلاں نے 50 روپے کا روخہ چھپایا ہے تو ہم 100 روپے کا چھپائیں گے، فلاں نے 100 روپے کا چھپایا ہے تو ہم 400 کا چھپائیں گے، فلاں نے 400 کا چھپایا ہے تو ہم 800 کا چھپائیں گے۔ 800 کا اتنا خرچ کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ روخہ کیا ہے؟ یہ دعوت کا اطلاع نامہ ہے۔ دعوت کے بارے میں آپ کو اطلاع پہنچانا ہے۔ دعوت کی اطلاع پہنچنے کے بعد روخہ اٹھا کے رکھ دیا جاتا ہے یا پھینک دیا جاتا ہے، اس کا کام ختم ہو جاتا ہے۔ بس دعوت کی اطلاع دینے کے حد تک اس کا کام ہے۔ تو اس کو کم خرچ میں لانے کی ایک صورت موجودہ دور میں یہ ہو سکتی ہے کہ ہم کمپیوٹر پہ ایک روخہ بنا لیں، اس کی فوٹو کاپی لے لیں اور اس کو سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے رشتہ داروں میں پہنچا دیں، اب اس کے بعد آپ کہیں گے نہیں، جب تک ہم جا کر مل کر روخہ نہیں دیں گے سامنے والے ناراض ہو جائیں گے، اس لیے مل کے روخہ دینا ضروری ہے۔ یہ ماحول ہم نے اپنا بنایا ہوا ہے۔ ہم اگر اس ماحول کو تبدیل کرنا چاہیں تو ہمارے ہاتھ میں ہے، ہمارے ہاتھ میں۔ ہم آگے بڑھیں گے، ایک آدمی آگے بڑھے گا تو پیچھے آنے والوں کا سب کا ثواب اس کو ملتا چلا جائے گا۔ ایک آدمی آگے بڑھے، دیکھے اپنی شادی میں وہ طے کر لے کہ ہم فضول خرچی نہیں کریں گے۔ روخے کی فضول خرچی ابتدائی فضول خرچی ہے، ہم اس سے بچنے کے لیے ہم ایک کارڈ بنا کر اسے سوشل میڈیا کے ذریعے، واٹس ایپ وغیرہ کے ذریعے سے تمام رشتہ داروں کو پہنچائیں گے، اور اگر ناراضگی کا اندیشہ ہو تو جا کر ذاتی طور پر ملیں گے، ان کو دعوت دیں گے اور ان کو
یہ دعوت نامے کو ضائع کرنے کا جو معاملہ ہے اس کی خرابی سے آگاہ کریں گے تو سامنے والا آسانی سے اس کو قبول کر لے گا. بھئی ٹھیک ہے آپ نے رخا واٹس ایپ پہ بھیجا ضرور ہے مگر آگے آپ ملے بھی تو ہیں, ملاقات بھی تو کیے ہیں. ملاقات کر کے دعوت دینا رخا دینے سے بڑھ کر ہے. ملاقات کر کے بنفس نفیس دعوت دینا یہ رخا دینے سے بہت بڑھ کر ہے. تو رخے میں جو فضول خرچی ہوتی ہے اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اب اس کے بعد آگے بڑھیں. ہم کپڑوں کے معاملے میں نہ صرف نوشا کے کئی جوڑ کپڑے سلاتے ہیں بلکہ قریبی رشتہ دار گھر کے افراد کے بھی کئی جوڑ کپڑے, اس میں بھی فضول خرچی. میں یہ کہتا ہوں شریعت تو یہ کہتی ہے کہ کپڑوں کی بھی ضرورت نہیں ہے. جو سیدھے سادے کپڑے ہم زیب تن کرتے ہیں جس سے جسم ہمارا چھوٹتا ہے, ہمیشہ پہنے جانے والے کپڑوں پر بھی نگاہ ہو سکتا ہے. ہمیشہ پہنے جانے والے, ہاں ٹھیک ہے نوشا ہے اس کی خصوصیت ہے, اس کی خصوصیت بتانے کے لیے ایک جوڑ کپڑا شادی کے لیے, ایک جوڑ کپڑا ولیمے کے لیے, نوشا کے لیے سلا دیا جائے. پورے خاندان والے, پورے گھر والے ہمیشہ کے سادے کپڑوں میں یا اپنے کپڑوں میں سے جو اچھے کپڑے ہیں وہ زیب تن کر لیں تو یہ بڑا خرچہ رک سکتا ہے. پھر اس کے بعد اب آتے ہیں شادی خانے کی طرف. کیا ضروری ہے نکاح کے لیے شادی خانے کا انتخاب کرنے کی؟ کیا بغیر شادی خانے کے نکاح نہیں ہوتا؟ شادی خانے میں شادی کے دن کھانا دینا کیا ضروری ہے؟ کیا بغیر کھانا دیے کہ بچی کا نکاح نہیں ہوتا؟ کھانے میں مختلف قسم کے کھانے جہاں رکھنے کی بات, دیکھیے میں شریعت کا مزاج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. جتنا آسانی سے ہو سکے, جتنا سادگی سے ہو سکے اپنی شادیاں انجام دینے کی کوشش کریں. اپنی شادیاں انجام دینے کی کوشش کریں. ضروری نہیں ہے کہ بڑا شادی خانہ لیا جائے. شادی کے لیے ضروری 2 چیزیں ہیں, صرف 2 چیزیں. دلہا دلہن کی موجودگی میں صرف 2 چیزیں ضروری ہیں. 2 چیزیں انجام پا جائیں تو شادی ہو جاتی ہے. 1 روپیہ بھی خرچ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے, شادی ہو جائے. کیا ہے 2 چیزیں ضروری؟ ایک ہے ایجاب اور قبول. ایجاب اور قبول. دلہا اور دلہن میں جو پہلے بولے گا وہ ایجاب. دلہا اگر پہلے بولے کہ اتنے مہر کے عوض میں فلاں کی فلاں لڑکی سے اپنا نکاح کرتا ہوں تو دلہے کا بولنا ایجاب. یہ سن کر لڑکی کہے کہ میں نے اس نکاح کو اپنے حق میں اسی مقدار مہر پہ قبول کر لیا, یہ قبول. اور اگر دلہن پہلے بولے کہ اتنے مقدار مہر پر میں نے اپنا نکاح فلاں صاحب سے کیا اور فلاں صاحب نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ میں نے اسی مقدار مہر پر اس نکاح کو اپنی ذات کے لیے قبول کیا, تو لڑکی کا کہنا ایجاب ہوگا اور دلہے کا کہنا قبول. دونوں میں جو پہلا بولے گا وہ ایجاب اور بعد میں جو بولے گا وہ قبول. تو ایجاب و قبول ضروری. دوسری چیز مہر. مہر کے بغیر نکاح نہیں ہوگا. مہر کے بغیر, مہر نکاح کا ایک ضروری اور ایسا ضروری امر ہے کہ اگر مہر کا ذکر کیے بغیر ایجاب و قبول کر لیا جائے, مہر کا ذکر بھول گئے, کتنا مہر مقرر کیا جا رہا ہے بھول گئے اور ایجاب و قبول کر لیے, تب بھی نکاح ہو جائے گا مگر مہر مثل واجب ہو. مہر مثل کیا ہے؟ مہر مثل لڑکی کی ہم عمر دوسری اور لڑکیاں جن کی شادیاں قریبی رشتہ داروں میں ہو چکی ہیں ان کا مہر دیکھا جائے اور وہی مہر اس لڑکی کا بھی سمجھا جائے. یہ ہے مہر مثل. تو بہرحال شادی کے لیے 2 چیزیں ضروری ہوتی ہیں, ایک ہے ایجاب و قبول اور دوسرا مہر. اور تیسری بات, دونوں کا ایک محفل میں ہونا ضروری. دلہا دلہن کا ایجاب و قبول کا ایک محفل میں ہونا ضروری. آپ کہیں گے کہاں ہوتا ہے یہ؟ دلہا شادی خانے میں کہیں اور ہوتا ہے, دلہن شادی خانے کے کسی اور حصے میں ہوتی ہے. ایک جگہ تو نہیں ہوتے. شادی خانے کے الگ الگ حصوں کو ایک حصہ تو نہیں کہا جا سکتا. وہ زنانہ حصہ ہے, یہ مردانہ حصہ.
تو اس کے لیے میں آپ کو سمجھاتا چلوں شریعت کا مسئلہ کہ جب دونوں ایک محفل میں نہیں ہوتے تو دونوں میں سے کسی ایک کا وکیل سامنے ہو تو وکیل کا سامنے ہونا گویا دلہن کا سامنے ہونا ہے. یہی تو ہوتا ہے نا کہ وکیل دلہن کے پاس سے آ کے کہتا ہے کہ اتنے نکاح اتنے مہر کے عوض میں نے آپ کا نکاح فلاں لڑکی سے کروا دیا، فلاں گواہوں کی موجودگی میں. وکیل کے ان کلمات کو سن کر جب نوشا یہ کہہ دیتا ہے کہ میں نے اسی مقدار مہر میں اس نکاح کو اس لڑکی کو اپنے نکاح میں قبول کیا، تو گویا دونوں ایک محفل میں جمع ہو گئے، دونوں ایک جگہ جمع ہو گئے. اب ایک بات اور ضروری ہے، وہ کیا ہے؟ ایجاب و قبول کو دلہن کے الفاظ اور دلہے کے الفاظ، دلہن سامنے نہیں ہے، دلہن کا وکیل ہے، وکیل کے الفاظ اور دلہے کے الفاظ، ایجاب کے الفاظ اور قبول کے الفاظ، ان دونوں کا دو مسلمان گواہوں کا سننا ضروری ہے. دو مسلمان گواہ. اب یہاں گلبرگہ میں طریقہ ہے کہ عمومی طور پر دلہے والوں کی طرف سے ایک گواہ رکھا جاتا ہے دلہن والوں کی طرف سے. یہ ضروری نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ دلہے والوں کی طرف سے ہی ایک گواہ رکھا جائے دلہن والوں. دونوں کے دونوں گواہ دلہن والوں کی طرف سے بھی رکھے جا سکتے ہیں، دونوں کے دونوں گواہ دلہے والوں کی طرف سے بھی رکھے جا سکتے ہیں. دونوں کے دونوں گواہ ان دونوں سے ہٹ کے کسی اور مسلمان کو بھی رکھا جا سکتا ہے. مسلمان ہونا شرط. دو مسلمان ایجاب و قبول کے ان الفاظ کو سنیں، نکاح ہو گئے. گھر کے کمرے میں بیٹھ کے بھی ہو سکتا ہے، مسجد کے کسی کونے میں بیٹھ کے بھی ہو سکتا ہے. شادی خانہ ضروری نہیں، شادی کے دن کھانا کوئی ضروری نہیں. یہ بچی والوں پہ بار ہے. میں تو کہتا ہوں خوش نصیب ہیں وہ لوگ، قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جو جسم کے کپڑوں سے دلہن کو بیاہ کے اپنے گھر لاتے ہیں. نہ کھانے کے خرچ کا بوجھ لڑکی والوں پہ ڈالتے ہیں، نہ شادی خانے کے خرچ کا بوجھ لڑکی والوں پہ ڈالتے ہیں. نہیں، شادی خانے میں ہم لوگ شادی نہیں کریں گے، کھانے وغیرہ نہیں رکھیں گے تو ہماری ناک کٹ جائے گی. ناک کے لیے آپ کہہ رہے ہیں یا شریعت کے لیے؟ شریعت کٹ رہی ہے، اس کا احساس نہیں. طبیعت کٹ رہی ہے، بہت بڑا احساس. دیکھو آگے بڑھو، ایک آگے بڑھے گا اس کو دیکھ کے دوسرا آگے بڑھے گا، اس کو دیکھ کے 4 اور آگے بڑھیں گے، اس کو دیکھ کے 8 اور آگے بڑھیں گے. چائے بنتی جائے، ماحول بدلتا جائے. جب ماحول بن جائے گا، شروع میں تو مشکل محسوس ہوگی، انگلیاں اٹھیں گی، انگلیاں اٹھنے کی فکر مت کیجیے. انگلیاں کہاں نہیں اٹھتی، آپ اچھا بھی کریں گے تو انگلیاں اٹھنے ہی والی ہیں. بہتر سے بہتر بھی کریں گے تو انگلیاں اٹھنے والی ہیں. طبیعتیں مختلف ہیں، زبانیں الگ الگ ہیں. جس کی زبان روکو گے زبانیں تو کھلیں گی. اچھا کرو گے بھی تو کھلیں گی، برا کرو گے بھی تو کھلیں گی. تو اچھا کر کے انگلیاں اٹھانے دو لوگوں کو، زبانیں کھولنے دو، سادگی اختیار کرو. لڑکیوں کو جسم کے کپڑوں سے بیاہ کے لے آؤ. نہ سونا، نہ کھانا، نہ کپڑا، نہ سامان جہیز. یہ عجیب بیماری ہے. ہم نہیں بھائی، ہم تو کچھ نہیں مانگ رہے ہیں، بس آمنا صدق. آمنا صدق. اب آمنا صدقنا میں بھی لڑکی والوں کا جنازہ نکل جاتا ہے. اور بھی سوچ رہے ہیں کہ ہم نے بڑی لڑکی کو دیا تھا، یہ دوسری بچی ہے، اس کو لے جائیں گے تو اس کے سسرال میں ہماری ناک کٹ جائے گی، بچی کا جینا دو بھر ہو جائے گا. اپنی عزت کی خاطر کو دیتے چلے جاتے. لڑکی والوں کو بھی
میں کہتا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، پورے یقین کے ساتھ یہ طے کر لینا چاہیے کہ ہم اپنی بچی کو شادی میں کچھ نہیں دیں، تو یہ ذمہ داری ضروری ہے یہ جب وہ خود سے نکاح ہو جاتا ہے، الٹا مہر شوہر کو دینا ہے، لڑکی کو کچھ دینا نہیں، لڑکے کے ذمہ ہے کہ بیوی کا مہر ادا کرے۔ اللہ فرما رہا ہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ، اگر تم 2 3 4 شادیاں کرنے سے ظلم کرنے کا خوف کرو، انصاف نہ کر سکنے کا تم کو اندیشہ ہو، تو ایک شادی کرو، اور ایک شادی کرنا یہ قرین انصاف ہے، ظلم سے بچنے کا بہترین راستہ ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ عورتوں کو ان کے مہر ادا کرو، مہر کا ادا کرنا مرد کی ذمہ داری، عورت کی طرف سے کچھ خرچ نہیں۔ اور یہ نکاح آسان ہوگا تو بن بیاہی بچیاں آسانی سے اٹھیں گی، شادیاں ہوں گی، معاشرے میں جو خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں وہ ختم ہوتی ہیں۔ کیا خرابیاں؟ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، گنوانے کی ضرورت نہیں، آج ہر کوئی جانتا ہے، ہر چھوٹے سے چھوٹے بچے کے ہاتھ میں موبائل فون، انٹرنیٹ، اس کی خرابیاں ہر ایک دسترس میں ہیں۔ ان خرابیوں سے بچنے کا بہترین راستہ نکاح کو آسان کرنا، نکاح کو آسان کرنا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جو تم میں سے شادی کی طاقت رکھے اسے چاہیے کہ وہ شادی کر لے۔ کیوں؟ فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، کیونکہ شادی کرنا نگاہوں کو نیکی رکھنے والا اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا۔ شادی ہو جائے گی تو حتی الامکان حرام چیزوں کو دیکھنے کا راستہ بند ہو جائے گا۔ شادی نہیں ہوتی تو فطری خواہشات بے لگام ہو جاتی، نتیجہ حرام چیزوں کے دیکھنے کی طرف طبیعت کا میلان۔ نفس اور شیطان تو یہی چاہتے ہیں، تو اس سے بچنے کے لیے شادیوں کو آسان کرنے کی طرف، اور اگر کوئی شادی نہ کر سکے، ابھی شادی کرنے کی طاقت نہ ہو، کیا کرے؟ تو سرکار نے اسی حدیث شریف کے اگلے جملے میں ارشاد فرمایا وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، جو شادی کرنے کی طاقت نہ رکھے تو اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ روزے اس کے لیے بندش ہیں، حرام کاری سے بچنے کا ذریعہ۔ یہ مت سمجھو کہ ہمارا صرف نماز پڑھ لینا کافی ہے، ہمارا صرف روزے رکھ لینا کافی ہے، زکوٰۃ فرض ہو جائے تو صرف زکوٰۃ ادا کر دینا کافی ہے، حج فرض ہو جائے تو حج بیت اللہ کو چلے جانا کافی ہے۔ نہیں، یہ تو حقوق اللہ کے حقوق ہیں، ہم کو حقوق العباد کی طرف ہے۔ آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی، ایک دیہاتی صحابی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آگے بولے یا رسول اللہ انی اصوم شہر رمضان واصلی کل یوم 5 صلوات۔ یا رسول اللہ میں رمضان کا مہینہ آتا ہے تو روزے رکھ لیتا ہوں، روزانہ 5 نمازیں پڑھ لیتا ہوں، ولا ازید علی ذلک، اس پر کچھ اضافہ نہیں کرتا۔ کیوں اضافہ نہیں کرتا؟ فإنی فقیر، کیونکہ میں غریب ہوں۔ لیس علی زکوٰۃ ولا حج، مجھ پر زکوٰۃ بھی فرض نہیں ہے اور حج بھی فرض نہیں ہے۔ فرائض اسلام میں صرف 2 چیزیں فرض ہیں، رمضان کے روزے، روزانہ کی نماز، میں ان کی پابندی کرتا ہوں۔
اب اس کے بعد وہ سوال کرتے ہیں، وہ دیہاتی تھے، بے دھڑک سوال کرتے تھے، شائستگی عام طور پر دیہاتی لوگوں میں نہیں ہوتی، جو دل میں آتا ہے کھل کے پوچھ لیتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا فَإِذَا قَامَتِ الْقِيَامَةُ فِي أَيِّ دَارٍ أَكُونُ أَنَا، یا رسول اللہ جب قیامت قائم ہوگی تو میں کون سے گھر میں رہوں گا، جنت میں یا دوزخ میں؟ اس لیے کہ میں نمازوں کی پابندی کرتا ہوں، رمضان کے روزے رکھتا ہوں، دوسری اور اسلام کی جو فرائض ہیں وہ مجھ پر فرض نہیں، میں جنت میں جاؤں گا یا دوزخ میں؟ سوال سن کر فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار ہنس پڑے، گویا سرکار یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ صرف فرائض اسلام کے ادا کر لینے سے جنت میں جاؤ گے؟ نہیں، فرائض اسلام تو ادا کرنا ہے ہی، نماز، روزہ، زکات و حج تو ایک مسلمان کی جس پر جس حالت میں جو عبادت فرض ہو اس کا ادا کرنا ضروری ہے ہی، مگر سنو سرکار فرماتے ہیں فَإِذَا حَفِظْتَ عَيْنَيْكَ عَنْ إِثْنَيْنِ عَنِ النَّظَرِ إِلَى الْمُحَرَّمَاتِ وَالنَّظَرِ إِلَى الْخَلْقِ بِعَيْنِ الْاحْتِقَاءِ، جب تم اپنے دونوں آنکھوں کی دو باتوں سے حفاظت کرو گے، آنکھوں کی دو باتوں سے حفاظت، ایک تو حرام چیزوں کو دیکھنے سے حفاظت کرو، آنکھوں کی حرام چیزیں، دوسرا کسی بھی مسلمان کو حقارت کی نظر سے دیکھنے سے بچو، یہ دو باتوں کی حفاظت آنکھوں کے ذریعے، آنکھوں کی حفاظت ان دو باتوں کے ذریعے۔ پھر اس کے بعد وَحَفِظْتَ قَلْبَكَ عَنِ الْغِلِّ وَالْحَسَدِ، جب تم اپنے دل کو کینہ اور حسد سے بچائے رکھو، وَحَفِظْتَ لِسَانَكَ عَنِ الْكِذْبِ وَالْغِیبَةِ، اور جب تم زبان کو جھوٹ اور غیبت سے بچائے رکھو۔ تین چیزیں، آنکھوں کی حفاظت، دل کی حفاظت، زبان کی حفاظت۔ آنکھوں کی حفاظت کس سے؟ حرام چیزوں کو دیکھنے سے بچو، دوسرے لوگوں کو حقارت کی نظر سے دیکھنے سے بچو۔ زبان کی حفاظت کس سے؟ جھوٹ اور غیبت سے۔ دل کی حفاظت کس سے؟ کینہ اور حسد سے۔ جب تم یہ کام کر لو تو سرکار خوشخبری سناتے ہیں تکونوا معی فی الجنہ، تم میرے ساتھ جنت میں رہو۔ ان کے صدقے میں قیامت تک کے مسلمانوں کو ایک بہترین نسخہ سرکار کی معیت میں جنت میں رہنے کا ملے، کہ اگر تم جنت میں سرکار کی رفاقت چاہتے ہو، سرکار کی معیت چاہتے ہو، سرکار کی قربت و خدمت و صحبت چاہتے ہو، تو فرائض اسلام کے ساتھ یہ کام کرنا، دین کا، نظروں کی حفاظت، دل کی حفاظت، زبان کی حفاظت۔ جب یہ تین کام کر لو گے تو سرکار کی خدمت میں جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ رکھے گا۔ تو اس میں سب سے پہلی چیز سرکار نے فرمائی، نظروں کی حرام چیزوں سے حفاظت۔ نظروں کی حرام چیزوں سے حفاظت اسی وقت ہو سکتی ہے جب ہم شادیوں کو آسان بنائیں۔ شادی ہو جائے گی تو پھر گناہ کے دروازے بند ہوتے چلے جائیں، اور شادیاں رک رہی ہیں محض فضول خرچیوں کی وجہ سے، ہمارے اپنے تکلفات اور تصنعات کی وجہ سے۔ تو ہم تصنع سے بچیں، ریاکاری سے بچیں، دکھاوے سے بچیں، فضول خرچی سے بچیں، اور بچیوں کی شادیاں آسان کریں، تو پھر انشاءاللہ سب کا فرما رہے ہیں اِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُ مَغْبُونَةً، بے شک برکت کے اعتبار سے سب سے عظیم شادی وہ شادی ہے جس شادی میں تکلفات اٹھا کے بازو رکھ دیے جائیں، یہ تمام کام اٹھا کر بازو رکھ دیے جائیں اور آسان کر کے شادیاں کی جائیں۔ جب آسان کر کے شادیاں کریں گے تو آگے چل کے زندگی میں برکت آئے گی۔ برکت آنا ایک لفظ ہے جو ہم کانوں سے سن لیتے ہیں، دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ برکت آنے کا مطلب یہ ہے کہ میاں بیوی میں کبھی کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، تو میں نہیں ہوگی، تکرار نہیں ہوگی، لڑائی جھگڑے کی نوبت نہیں آئے گی، طلاق کی نوبت نہیں آئے گی۔ طلاق کی نوبت آ جاتی ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، زندگیاں بگڑ جاتی ہیں، گھر اجڑ جاتے ہیں۔
اور جو بچے ہوتے ہیں ان بچوں کا مستقبل تباہ ہو جاتا ہے، اولاد کا مستقبل تباہ ہو جاتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کے سدباب کے لیے پہلے کوئی دستور نہیں تھا، پہلے کوئی حفاظت کا قانون نہیں تھا۔ شادیاں ہوتی تھیں، زبانی طور پر ایجاب و قبول ہو جاتا تھا، نکاح ہو جاتا تھا، کل کے دن کوئی اختلاف پیدا ہوتا تو پھر اس کا کوئی پہلے سے محفوظ شدہ ریکارڈ نہیں ہوتا تھا۔ یہ بانی ہے جامع نظامیہ حضور انوار اللہ فاروقی علیہ رحمۃ و رضوان کا امت مسلمہ پر اور خصوصاً اہل دکن پر، گلبرگہ بھی دکن میں ہی تھا، اہل دکن پر وہی رواج آج بھی موجود ہے۔ اہل دکن پر بڑا احسان ہے، بڑا احسان ہے کہ شادی کے موقع پر سیاہ نامہ آپ نے ترتیب کیا۔ سیاہ نامہ جو شادی کے موقع پر پیپر ہوتا ہے، جس میں اندراج ہوتے ہیں کہ نوشا کا نام ہوتا ہے، دلہن کا نام ہوتا ہے، دلہن کے والد کا نام ہوتا ہے، وکیل کا نام ہوتا ہے، گواہوں کے نام ہوتے ہیں، اور مقدار مہر کی تفصیلات ہوتی ہیں، اور پھر اس میں شادی کی تاریخ لکھی جاتی ہے۔ پھر اس میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ نکاح اول ہے یا عقد ثانی ہے۔ تمام تفصیلات اس میں لکھی جاتی ہیں اور وہ سب کا سب محفوظ ہوتا ہے۔ آج سے 50 سال بعد، 60 سال بعد، 100 سال بعد بھی اگر پھر ضرورت پڑے تو اس کو دفتر سے نکال کے دیکھا جا سکتا ہے کہ کب کس تاریخ کو کس کی کتنے مہر پر شادی ہوئی تھی۔ بعد میں پھر اختلاف کا کوئی موقع باقی نہیں رہتا۔ ساتھ میں ایک بکلیٹ آپ کو بھی دے دیا جاتا ہے، دلہن کو بھی ایک دیا جاتا ہے، دلہے کو بھی ایک دیا جاتا ہے، اس میں بھی پوری تفصیلات مندرج ہوتی ہیں۔ تو یہ پورا رواج قائم کیا ہے حضور شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ حضرت مولانا محمد انوار اللہ فاروقی علیہ رحمۃ و رضوان نے، جن کا عرس شریف اسی مہینے میں 15 دن بعد جامع نظامیہ میں منایا جاتا ہے، جس موقع پر تقسیم اسناد اور تقسیم خلعات اور فضیلت کی خلعات بھی ادا کی جاتی ہے۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ بزرگوں کی ان کاوشوں کو ہم آگے بڑھائیں، بزرگوں کی ان کاوشوں کو ہم آگے بڑھائیں۔ اور آج کی محفل میں اللہ کے کسی اور کے لیے نہیں، نوجوان اپنی جگہ یہ تہیا کر کے چلیں، سرپرست حضرات اپنی جگہ اللہ سے یہ وعدہ کر کے چلیں کہ وہ اپنے بچوں کی شادیاں بالکل سیدھے سادے انداز میں کریں گے۔ ہاں، ولیمہ سنت ہے، ولیمے میں آپ کھلائیے، جتنے لوگوں کو بلانا ہے بلائیے، وہاں بھی سادگی ہو۔ بہتر سے بہتر یہ ہے کہ سادگی ہو، ایک دو قسم کے کھانے زیادہ سے زیادہ رکھے جائیں، زیادہ اور بڑھائے نہ جائیں، اور اس کے لیے بھی کوشش ہو کہ شادی خانے جہاں چھوٹے سے چھوٹے شادی خانے میں کام چلتا ہو، وہاں شان و شوکت دکھانے کے لیے بڑے شادی خانے نہ لیے جائیں، وہاں بھی بڑی دعوت نہ ہو، بس اعلان ہو گیا کافی ہے۔ اور ولیمے کے لیے سرکار نے فرمایا اولے ولو بشادن، ولیمہ کرو اگر کہ ایک بکری ہی کے ذریعے کیوں نہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ ایک بکری اور اس کے ذریعے سے پکایا جانے والا جو کھانا بریانی ہوگی، جتنے لوگوں کو کافی ہو سکتا ہے اتنے لوگوں کو بھی آپ بلا لیں، سنت ولیمہ ادا ہو جاتا ہے۔ سنت ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے بڑا شادی خانہ کیا جائے، ہزاروں لوگوں کی دعوت کی جائے اور ولیمے کی دعوت میں مختلف قسم کے کھانے رکھے جائیں، زیادہ شان و شوکت کا مظاہرہ کیا جائے، یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ شادی تو بالکل زیادہ سے زیادہ چائے پانی، سیدھے سادے انداز، لڑکی کو جسم کے کپڑوں سے بیاہ کے لائیں، پھر دیکھیں زندگی میں گھروں میں کیسے برکتیں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم شریعت کے مطابق زندگی گزاریں۔ الہ العالمین ہم سب پر فضل فرما، کرم فرما، رحم فرما۔ الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے بچنے کی قوت عطا فرما، اسلام کی عزت کی صحت و عافیت کی لمبی زندگی عطا فرما، ایمان کی موت نصیب فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔